الحمد لله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا تكبيرا الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا۔ سوال پیش کیا گیا کہ اگر ایک مقتدی ہو تو امام کی کس جانب اور کیسے کھڑا ہوگا، با دلائل وضاحت فرمائیں۔ جواب: سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعات نماز نفل اس طرح پڑھائی کہ سیدہ ام حرام اور سیدہ ام سلیم کو پیچھے اور مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ صحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے 141 نمبر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اگر 2 نمازی ہوں تو مقتدی کو امام کے دائیں جانب برابر کھڑا ہوگا، نہ اس سے آگے کھڑا نہ پیچھے، اس لیے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو راوی ضرور بیان کرتا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ کئی بار نماز ادا کی ہے۔ اس بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیحین اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہ مسلم میں موجود ہیں، جنہیں میں نے ارواء الغلیل 533 میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث پر باب قائم کیا ہے، باب یقوم عن یمین الامام بحذائہ سواء اذا کان اثنین۔ جب 2 نمازی ہوں، باب یقوم عن یمین الامام بحذائہ سواء اذا کان اثنین۔ اذا کان اثنین، جب 2 نمازی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں طرف اس کے برابر کھڑا ہوگا۔ کھڑا ہونے کا باب۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الفتح کی 2 جلد 160 میں فرمایا کہ امام بخاری کے قول سواء کا مطلب ہے اس سے آگے یا پیچھے کھڑا نہ ہو۔ شاید امام بخاری رحمہ اللہ کا اشارہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کی طرف ہے جو بعض طرق میں ہے، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد برابر ہے، اور امام عبدالرزاق نے ابن جریج سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا 2 بندے نماز پڑھتے وقت کہاں کھڑے ہو؟ فرمایا امام کے دائیں جانب۔ میں نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ مقتدی امام کے برابر اس طرح کھڑا ہو کہ درمیان میں خالی جگہ نہ ہو؟ تو امام عطا نے کہا جی ہاں۔ موطا کی 1 جلد صفحہ 104 اور حدیث نمبر 32 میں صحیح سند سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے۔ پس یہ امام کے برابر کھڑے ہونے سے متعلق مذکورہ بالا احادیث کے ساتھ قوی دلیل ہے۔ یہ کہنا کہ مقتدی کا امام سے پیچھے کھڑا ہونا مستحب ہے، جیسا کہ بعض فقہی مذاہب میں لکھا ہے، تو یہ سنت سے دلیل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ مذکورہ احادیث کے ظاہر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اثر اور جلیل القدر تابعی امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ اور اسی طرح کے دیگر اقوال کے مخالف بھی ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ان مذاہب کے اقوال کو یہ سوچتے ہوئے ترک کر دے، چھوڑ دے کہ وہ حق کی تلاش میں کوشش کرنے کی وجہ سے معذور ہوں گے، لیکن اس پر سنت کا اتباع لازم ہے، اس لیے کہ بہترین طریقہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
تو وہ رات کی آخری پہر نماز ادا کر رہے تھے۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے برابر کر دیا۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں اپنے برابر کر رکھا ہوں اور تم پیچھے ہٹ رکھے ہو۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کو یہ زیب ہے کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہو کر نماز ادا کرے جب کہ آپ اللہ کے رسول ہو اور رسالت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہہ کر خوش کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے میرے علم و فہم کی زیادتی کی دعا کی۔ الصحیحہ کے اندر 206 سے لے کر 259 تک آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس حدیث میں ایسا فقہی فائدہ ہے، اس حدیث میں ایسا فقہی فائدہ ہے کہ جو آپ کو اکثریت فقہ میں نہیں ملے گا، بلکہ بعض تو اس کے مخالفت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ مقتدی کا امام کے دائیں جانے برابر کھڑا ہونا مسنون ہے، اس سے آگے نہ اس سے پیچھے، برخلاف ان مذہب کے کہ جن میں ہے مقتدی امام سے اتنا پیچھے کھڑا ہو کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں امام کی ایڑیوں کے برابر آ جائیں، اور یہ حدیث مذکورہ سلف کے عمل کے خلاف ہے۔ امام مالک موطا کی پہلی جلد صفحہ 154 میں فرماتے ہیں کہ نافع سے روایت کیا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک نماز میں کھڑا ہوا اور میرے علاوہ اور کوئی نمازی نہ تھا، تو عبداللہ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے برابر کر دیا۔ پھر امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 170 نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو وہ نفل نماز ادا کر رہے تھے، تو میں بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے مجھے قریب کرتے ہوئے اپنے دائیں جانے برابر کھڑا کر لیا۔ جب ان کا خادم آ گیا تو میں پیچھے ہوا اور ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صف بنا دی۔ اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات کے وقت باہر تشریف لائے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف ان کے برابر بیٹھ گئے۔ صحیح البخاری مختصر صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ 326۔ اگلا سوال، اکثر مساجد میں ستون ہوتے ہیں، تو کیا ستونوں کے درمیان صف بنائی جا سکتی ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے منع کیا جاتا اور ہمیں پیچھے ہٹا دیا جاتا۔ الصحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے، 335 نمبر ہے۔ یہ حدیث ستونوں کے درمیان صف نہ بنانے کی صریح دلیل ہے، لہٰذا آگے یا پیچھے صف بنانا لازمی ہے سوائے کسی مجبوری کے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لا تصفوا بین السوار، تم ستونوں کے درمیان صف نہ بناؤ۔ المدونہ کے جلد نمبر 1 صفحہ 106 اور بیہقی کی تیسری جلد صفحہ 104۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت اس لیے کہ ستون صف کے ملانے جوڑنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ 220 کے اندر بھی کہ دو ستونوں کے درمیان جب مسجد چھوٹی ہو تو صف بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ امام کے لیے دو ستونوں کے درمیان کھڑا ہونا مکروہ نہیں،
مقتدیوں کے لیے مکروہ ہے، اس لیے کہ ستون ان کی صفوں کو منقطع کر دیتا ہے۔ ابن مسعود اور ابراہیم نخعی نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ حذیفہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے۔ ابن سیرین، امام مالک، اہل الرائے اور ابن المنذر نے اس لیے اس کی رخصت دی ہے کہ اس کے منع کی کوئی دلیل نہیں۔ امام ابن مکرمہ فرماتے ہیں ہماری دلیل قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور اس کے منع کی وجہ سے کہ اس سے صف منقطع ہو جاتی ہے۔ اگر صف دو ستونوں کے درمیان چھوٹی سی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اس سے صف نہیں ٹوٹتی۔ فتح الباری جلد نمبر 477 میں لکھا ہے کہ امام طبری فرماتے ہیں ایک جماعت نے ستون کے درمیان صف بنانے کی ممانعت کی، حدیث کی وجہ سے ناپسند کی ہے، اور اس کی وجہ سے تنگی ناگزیر ہے، یعنی اور جگہ موجود ہے، اور اس کی حکمت یا تو صف کے انقطاع ہے یا جوتے رکھنے کی جگہ ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا اس کی کراہت کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ مومن جنوں کے نماز ادا کرنے کی جگہ ہے، قلت ایسا بڑا ممبر جس کے بہت سے درجے ہوتے ہیں کہ وہ پہلی صف کو بسا اوقات دوسری صف کو بھی منقطع کر دیتا ہے، کا بھی یہ حکم ہے۔ امام غزالی نے ارشاد فرمایا ممبر صف کے کچھ حصے کو منقطع کر دیتا ہے، خصوصاً ممبر کے سامنے پہلی صف دونوں اطراف سے منقطع ہوتی ہے، یعنی درمیان میں ممبر آنے سے صف ٹوٹ جاتی ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی صف وہ ہوتی ہے اور اس پر بیٹھ کر کوئی بھی خطیب کے سامنے آ کر اس کا خطبہ سنتا ہے۔ الاحیاء جلد نمبر 2 صفحہ 139۔ یعنی امام ثوری کے نزدیک مقطوع صف صفوں میں شمار ہی نہیں ہوتی۔ علت ممبر صف اس وقت بھی کاٹتا ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے مخالف ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے 3 درجے تھے۔ ایسا ممبر صف کو منقطع نہیں کرتا، اس لیے کہ امام سب سے نچلے درجے کے برابر کھڑا ہوتا ہے۔ ممبر کے معاملے میں سنت کی مخالفت کی نحوست سے حدیث میں وارد نہیں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض مساجد میں قلین یا چٹائی کی صفیں اس انداز سے بچھائی جاتی ہیں کہ صف منقطع ہو جاتی ہے، اور اس ممنوع کام پر امام مسجد یا کوئی نمازی توجہ نہیں دیتا۔ اس کی پہلی وجہ تو لوگوں کا دین سے دوری، اور دوسری وجہ شارع کے منع کردہ اور ناپسندیدہ کاموں سے بچنے میں لاپرواہی ہے۔ ہر وہ شخص جو مسجد میں صف منقطع کرنے والے ممبر یا قالین یا چٹائی کی صفیں لگانے کی تگ و دو کرتے ہیں، اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ بات جان لیں کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، اور جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑے گا۔ صحیح ابو داؤد 672 نمبر ہے۔ جی اگلا سوال، اگر کوئی شخص فجر کی نماز یا اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے نفل پڑھ رہا ہو، سلام نہ پھیرا ہو، لیکن جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ اپنے نوافل پورے کرے گا یا نماز میں شامل ہو جائے گا؟ اس مسئلہ میں اصل دلیل یہ حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف جماعت کھڑی ہونے کے ساتھ ہی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن علماء کا اختلاف ہے کہ کیا مطلق طور پر حدیث پر عمل کیا جائے گا یا یہ سمجھا جائے گا کہ بعض صورتوں میں
وہ اپنے نوافل پورے کر سکتا ہے تو کر لے، پھر جماعت کے ساتھ مل جائیں۔ جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اور میں نے المجموع اپنا 9ویں میں پڑھی ہے، میں نے المجموع 9ویں میں پڑھی ہے کہ اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھارنا ہے کہ نوافل پڑھے، لیکن امام کے ساتھ بھی تکبیر تحریمہ میں مل جائے، تکبیر تحریمہ اس سے فوت نہ ہو۔ مثلا اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور ایک نفل پڑھنے والا تشہد میں بیٹھا، اس کا غالب گمان یہ ہے کہ اگر وہ سلام پھیر کر تکبیر پا سکتا ہے تو اس حالت میں وہ اپنی نماز جاری رکھے، اگرچہ کم دعاؤں پر ہی سلام پھیر دے، پھر امام کے ساتھ مل جائے۔ دوسری صورت اس کے تقابل یہ ہے کہ اگر ایک شخص فجر کی سنتیں پڑھنا شروع کرتا ہے، جیسے ہی اقامت کہنے والے نے اللہ اکبر کہا، اب اگر وہ اپنے نفل جاری رکھے اور امام کے ساتھ اس کی تکبیر تحریمہ کے فوت ہونے کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں وہ اپنی نماز توڑ دے گا سلام کے ساتھ۔ پہلی دونوں صورتوں میں اور بہت ساری صورتیں داخل ہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص اقامت کے وقت نفل پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اجتہاد کرے کہ تکبیر تحریمہ تک نفل ختم کر کے امام کو پا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر تو اس کا غالب گمان یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ پا لے گا تو نماز مکمل کریں، اگر غالب گمان یہ ہو کہ تکبیر تحریمہ فوت ہو جائے گی تو نماز توڑ دے گا اور صف کے ساتھ مل جائے گا۔ جی اگلا سوال، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور عشاء کی جماعت کھڑی ہو جائے، اس نے مغرب کی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ کیا کرے؟ یہ شخص اس امام کی اقتدا کرے گا جو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے اور مغرب کی نیت کرے گا۔ جب امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس وقت وہ اپنے اور امام کے درمیان علیحدگی کی نیت کرے گا، بیٹھ کر تشہد پڑھے گا اور اکیلا ہی اپنی نماز پوری کرے گا۔ ہاں جی اگلا سوال، ایک آدمی بسا اوقات جہازوں کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے اور کسی جہاز کے اترنے کا اور کسی کے پرواز کا حکم جاری کر رہا ہوتا ہے، بسا اوقات پورا نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور اگر وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے تو کتنے ہی جانوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی تیاری کر کے جائیں اور 2 نمازوں کے درمیان جمع کریں۔ ایسی صورت میں دونوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھیں۔ مقیم کی نسبت جمع کرنا نمازوں کے درمیان، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت رکھی گئی ہے، اور مسلمانوں کی آسانی کے لیے جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہ قال جمع رسول اللہ فی المدینہ بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء بغیر خوف او مطر قالوا فإذا أراد من ذلك يا أبا العباس قال أراد اللہ یخرج امته اللہ یخرج امته کہ بے شک نبی علیہ السلام نے مدینہ میں ظہر و عصر کی نمازوں کے درمیان جمع کیا اور مغرب و عشاء کے درمیان جمع کیا۔ بے شک نبی علیہ السلام نے مدینہ میں ظہر و عصر کی نمازوں کے درمیان جمع کیا اور مغرب و عشاء کے درمیان جمع کیا بغیر خوف اور بارش کے۔ لوگوں نے کہا اے ابو العباس، اس سے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اس سے آپ کا فَإِذَا أَرَادَ مِنْ ذَلِكَ يَا أَبَا العباس، اے ابو العباس اس سے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو فرمایا آپ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں، اللہ یخرج امتہ، اور وہ طاقت رکھتا ہو کہ اپنی نماز خفیف پڑھیں تاکہ دوبارہ اپنے کام پہ پہنچ جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں بصیرت رکھتا ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کریں، اپنا کام بھی امانت داری کے ساتھ کریں۔ تو اس پر لازم ہے کہ دونوں
مصلحتوں کے درمیان جمع کریں۔ سوال، جب جماعت کی نماز کا وقت امتحان کے وقت کے معارض آئے تو کیا کریں؟ اس طرح کی صورتحال ان سکولوں میں پیش آ سکتی ہے جن کا منہج یا نظام شریعت کے حکم کے مطابق نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ ان کا انجام درست نہیں ہے۔ جو شخص شریعت کو تھامنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے تعلیمی اداروں کے ساتھ منسلک نہ کرے جو شریعت کے مخالف ہو۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے پھر تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے جتنے سال اس طرح کے تعلیمی اداروں میں لگا دیے اس عرصہ کی نمازوں کو دہرانے کی طاقت رکھتا نہیں ہے، اس عرصہ کی نمازوں کو دہرانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ہر شخص پہ لازم ہے علم کے حصول کی ابتدا ایسے منہج سے کریں جو علمی منہج پہ ہو، کیونکہ جس چیز کی بنیاد نیکی پر ہوگی تو وہ نیک شمار ہوگی، اور جس کی بنیاد فساد پہ ہوگی تو وہ چیز فاسد ہوگی۔ کیا نماز عصر کے بعد نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعتیں اور عصر کے بعد 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ الصحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے، 2920 نمبر ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اسلاف کی ایک جماعت کا عمل صحیح سند سے روایت کیا ہے کہ وہ عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ ان میں ابو بردہ بن ابی موسیٰ، ابو شعثہ، عمر بن میمون، اسود بن یزید، ابو وائل، محمد بن المنتشر اور مسروق رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ رہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اس شخص کو مارنا جو یہ رکعتیں پڑھتا تھا، تو یہ سد ذریعہ سے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہادی معاملہ تھا، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جلد نمبر 2 صفحہ 25 کے ذکر کردہ 2 روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ 431 اور 432، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 100 اور طبرانی جلد نمبر 5 صفحہ 260 میں ہے، جسے علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے اپنی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ 323 میں المجمع۔ دوسری مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 102، طبرانی کبیر جلد نمبر 2 صفحہ 68 تا 59 اور طبرانی اوسط میں 8848 میں ہے۔ اس کے بعد مجھے تیسری روایت جو ان دونوں سے مضبوط ہے مل گئی کہ شریح فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کے بابت سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر ادا کر کے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر نماز عصر ادا کر کے 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اس نماز کے ادا کرنے پر مارتے تھے اور منع کیا کرتے تھے، یہ کیوں ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود ان 2 رکعتوں کو ادا کرتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں ادا کیا ہے، لیکن قوم کے دیندار لوگ نہ سمجھیں، وہ ظہر ادا کر کے پھر ظہر اور عصر کے مابین نماز پڑھتے ہیں، اور عصر کی نماز ادا کر کے پھر عصر اور مغرب کے درمیان نماز پڑھتے ہیں۔ تو عمر نے ان کو مارا اور اس نے اچھا کیا،
یہ روایت ابو العباس نے اپنی مسند سراج جلد نمبر 146 میں ذکر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ پہلے والے دونوں آثار کے لیے قوی شاہد ہے اور نص صریح ہے، اور ان 2 رکعتوں سے منع کرنا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی مرضی سے نہ تھا، جس طرح بہت سارے لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے، بلکہ یہ ان کے مستقل جاری رکھنے کی وجہ سے نماز کے بعد یا مکروہ وقت تک لیٹ کرنے کی وجہ سے منع کیا ہے۔ مکروہ وقت سے مراد سورج کا زرد ہونا، اور منع والی احادیث سے یہ وقت مراد ہے کہ جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا، اور اس وقت میں نماز پڑھنے سے متعلق یہ بیان پہلے 2 حدیثوں کے تحت گزر چکا ہے۔ جو بات پہلے گزری اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے، کہ جب ان کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھی جائے سورج کے زرد ہونے سے پہلے، اور بے شک عمر کا مارنا ان رکعتوں کے پڑھنے پر یہ ان کا اجتہاد تھا، کہ جس کی بعض صحابہ نے موافقت کی اور بعض نے مخالفت کی، اور ان میں سر فہرست ام المومنین ہیں، دونوں فریقوں کی موافقت کرنے والے ہیں، تو لہٰذا سنت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، اور یہ سنت ام المومنین کی روایت سے صحیح ثابت ہے۔ عموم کے علاوہ کوئی حدیث ان کے معارض نہیں ہے، اور عموم کے لحاظ سے علی اور انس رضی اللہ عنہما کی حدیثیں ہیں کہ جن کی طرف ابھی اشارہ کیا ہے۔ یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ابن عمر کا یہ بھی موقف تھا، جس طرح کہ صحیح البخاری میں حدیث نمبر 599 میں روایت ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے جس کا نمبر 599، فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں کہ جس طرح میرے دوسرے ساتھی نماز پڑھتے ہیں، میں کسی کو نہیں روکتا، چاہے رات کو پڑھے یا دن میں پڑھے، جتنی چاہے، علاوہ اس کے کہ طلوع شمس اور غروب شمس کا لحاظ رکھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بھی یہ موقف ہے، صحیح سند کے ساتھ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ 433 میں ابن طاؤس عن ابی کی سند کے ساتھ مروی ہے کہ بے شک ابو ایوب حضرت عمر کی خلافت سے پہلے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے چھوڑ دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، پھر ابو ایوب یہ 2 رکعتیں پڑھنے لگ گئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ فرمانے لگے کہ عمر ان دونوں رکعتوں کے پڑھنے پر لوگوں کو مارتا ہے۔ ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ میرے والد ان 2 رکعتوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہم اہل سنت کو یہ بات یاد کروائیں کہ سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے اور بدعات کی بیخ نہیں کرنی چاہیے۔ تو جب بھی عصر کی نماز اس مشروع وقت میں پڑھیں تو یہ 2 رکعتیں بھی پڑھیں، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے ہم مصداق بن سکیں۔ عصر کے بعد 2 رکعت یا کوئی بھی نماز پڑھنا ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ راکم کو بھی اس مسئلہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ سے اتفاق ہے۔ اس مسئلہ کے بارے میں علامہ ابن حزم نے المحلہ میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے، جس میں فریقین کے دلائل ذکر کر کے اسی موقف کو راجح قرار دیا ہے۔ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا۔ اچھا سوال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فی المدینہ بین الظہر والعصر و بین المغرب والعشاء من غیر سفر ولا مطر۔ تو اس حدیث پر کب عمل کیا جاتا ہے؟ اس حدیث سے یہ مراد نہیں کہ جس طرح بہت سے طالب علم ایسے تھکاوٹ کی وجہ سے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ کسی سبب کی وجہ سے نمازوں کے درمیان جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر مسلمان اپنے شہر میں رہتے ہوئے یہ واجب ہے کہ ہر نماز اپنے وقت میں اور جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ لیکن اگر اس کے لیے ایسی صورت بن جائے کہ وہ کسی مجبوری میں مصروف ہو جائے
مسلسل اور اس دوران نماز کے وقت کا نکل جانے کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں جمع تقدیم یا جمع تاخیر کر سکتا ہے، اور اس طرح سے نمازیں جمع کرنے کی علت اصل میں تکلیف کو رفع کرنا ہے، لیکن جب مشکل نہ ہو تو ایسی صورت میں جمع نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس پوری حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ابھی باقی رہتا ہے، وہ یہ کہ لوگوں نے ابن عباس سے کہا، اے ابو العباس، ایسا کرنے کے ساتھ آپ کا ارادہ کیا تھا؟ تو فرمایا کہ تاکہ اپنی امت پر مشقت نہ ہو۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کی حالت میں بغیر خوف و بارش کے نمازیں جمع کی، تو کیا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم رفع حرج کے لیے نمازیں جمع کریں؟ تو یہاں جب عذر شرعی واضح ہو یا نہ ہو، بہرحال اس فعل کے تعلق انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ اگر وہ مشقت محسوس کرتا ہے ہر نماز کی اپنے وقت کی ادائیگی پر، تو وہ جمع کر سکتا ہے، لیکن مطلق طور پر نہیں۔ جی اگلا سوال، ایک آدمی عشاء کی آخری رکعت میں آ کر امام کے ساتھ ملا، تو اب کیا وہ فوت شدہ رکعات پوری کرے گا یا قضا کرے گا؟ اور جو رکعتیں فوت ہو گئی ہیں کیا ان میں جہرن تلاوت کرے گا؟ بھائیو، اس مسئلہ میں علماء کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ جو شخص دیر سے جماعت کے ساتھ ملا تو اس کے جتنی نماز پوری ہو چکی ہے وہ کھڑا ہو کر اسے پورا کرے گا، اور جو قضائی کرے گا اسے نماز میں سے ہی شمار کیا جائے گا۔ جو قضائی کرے گا اسے نماز میں سے ہی شمار کیا جائے گا، اور یہ احناف کا موقف ہے۔ دوسرا قول کہ جو اس نے امام کے ساتھ پا لیا وہ رکعتیں اس کی نماز اول حصہ شمار ہوں گی، اور جو رکعت فوت ہو گئیں تو وہ امام کے سلام پھرنے کے بعد کھڑا ہو کر پورا کرے گا۔ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ ایک حدیث دو طرح سے مروی ہے، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، اور دوسرے روایت میں ہے فقصو، جو تم پالو، ما ادرکتم فصلوا، جو تم پالو وہ ادا کر لو، وہ پڑھ لو، ما ادرکتم، جو تم پالو، فصلوا، وہ پڑھ لو، وما فاتکم، اور جو فوت ہو جائے، فاتموا، تو اسے پورا کرو۔ دوسری حدیث میں ہے فقصو، تم اس کی قضا کرو۔ دونوں مسلکوں والوں نے ان روایات میں سے ہی استدلال کیے۔ دوسرا قول امام شافعی کا ہے اور یہی صحیح ہے، کیونکہ دونوں روایتوں میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ فقضو کا لغوی معنی فاتموا ہے، جبکہ احناف نے فقضو کا معنی قضائے اصطلاح کیا ہے، قضائے اصطلاح کے، لیکن عربی میں اس کا مفہوم فاتموا ہی بنتا ہے، اور یہ معنی کئی ایک آیات سے بھی صراحتاً ثابت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو یہاں بھی قُضِيَتِ الصَّلَاةُ کا معنی قضا کرو، جب صحیح معنی یہاں بھی اتمام ہی ہے۔ اسی طرح دوسرا اللہ کا فرمان فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ کا معنی یہی ہے کہ اتممتم مناسککم، اتممتم مناسککم، قضیتم مناسککم کا معنی یہی ہے، اتممتم مناسککم۔ سوال کے دوسری حصے کا جواب یہ ہے کہ یہ تو پہلے حصے سے سمجھ آ رہا ہے کہ جس کی 3 رکعتیں نکل گئیں وہ ایک رکعت پڑھ کر تشہد میں بیٹھے گا، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں پڑھے گا، کہ جن میں فاتحہ کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھے گا اور نہ ہی جہرن پڑھے گا۔ اگلا سوال، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین،
کیا اس حدیث سے مراد یاشت کی نماز ہے؟ واللہ اعلم۔ ظاہراً تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یاشت کی نماز ہے، کیونکہ کسی حدیث سے الگ سے ذکر نہیں آیا کہ طلوع شمس کے بعد 2 نمازیں ہیں، لیکن یہ والی حدیث اس حدیث کے ساتھ ٹکراتی ہے جو عبداللہ بن ابی اوفا سے مسلم میں مروی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹنیوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔ فضال فصیل کی جمع ہے، اس سے مراد اونٹنی کا بچہ ہے، کیونکہ اونٹنی کے بچہ کے پاؤں اپنے ماں باپ کے پاؤں کی طرح سخت نہیں ہوتے بلکہ اس کے پاؤں نرم ہوتے ہیں۔ تو یہ بچہ جب باہر کی طرف نکلے گا تو جس ریت کو دھوپ لگ چکی ہوگی اس کی تپش کی وجہ سے اس کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ تو اگر ہم اس حدیث پر غور کریں کہ جب آدمی فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں جب تک سورج نکل کر کچھ بلند نہ ہو جائے، کہ جب دھوپ سخت ہو چکی ہوتی اونٹنی کے بچے کے پاؤں ریت کی گرمی سے جلنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، اگلا سوال یہ پیش کیا گیا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا قبروں کے درمیان یا قبریں قبلہ کی جانب ہوں؟ بہرحال جی، اس سے مراد عموم ہے، قبلہ کی جانب مراد ہے، کیونکہ قبلہ کی جانب قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت صراحتاً حدیث میں آئی ہے۔ حدیث میں یہ لفظ ہیں لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، لا تجلسوا علی القبور، نہ قبروں کے اوپر بیٹھو، علی القبور، لا تجلسوا علی القبور، نہ قبروں کے اوپر بیٹھو، ولا تصلوا الیہا، اور نہ ہی ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اس کی تائید میں نبی علیہ السلام سے بہت ساری صحیح احادیث مروی ہیں کہ جن میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو مسجدیں قبروں پر بنی ہوئی ہیں ان میں نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ تو اگر کوئی ایسی مسجد ہو کہ جس میں ایک قبر ہو تو اس میں نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں قبر ہائے جانے کی وجہ سے وہ جگہ قبرستان کے حکم میں ہے۔ یہ اس کے برخلاف ہے جو حنابلہ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ کم از کم 3 قبریں ہوں تو پھر وہ جگہ قبرستان کے حکم میں ہوگی۔ نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ اگر قبر سے ایک مختص ہو تو یہ جائز ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ اگر قبر سے ایک مختص ہو تو یہ جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام عیدگاہ میں نماز پڑھاتے تھے اور عیدگاہ قبرستان کے برابر میں ہی تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا سوال، گاؤں میں جمعہ ادا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ گاؤں میں جمعہ ادا کرنے سے منع کرتے ہیں، وضاحت فرمائیں۔ گاؤں میں جمعہ نہ ہونے کی ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جمعہ اور عید نہیں مگر شہر میں۔ یہ روایت مرفوعاً تو بے اصل ہے، موقوفاً صحیح ہے، السلسلۃ الضعیفہ میں 917 نمبر ہے۔ اس حدیث کو ابن حزم نے بھی المحلہ کی 5ویں جلد صفحہ 54 میں صحیح کہا ہے، اور امام طحاوی کا کلام بھی اس کا متقاضی ہے، لیکن انہوں نے فرمایا یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے ارشاد نہیں فرمائی، کیونکہ اس جیسی بات رائے و عقل سے نہیں بلکہ رسول اللہ کی موافقت سے ہی کہی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں کلام ہے، اس لیے کہ دل گواہی دیتا ہے کہ اس میں رائے و اجتہاد کا دخل ہے، اسی لیے تو اس مسئلہ میں اختلاف ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف صحیح ثابت ہے۔ تو کیا یہاں بھی یہ کہا جائے گا
کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت سے ہی کہی گئی ہے، یہ بھی درست ہے۔ امام ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے باب من کان یری الجمعۃ فی القریٰ وغیرہ میں ابو رافع عن ابی ہریرہ کے طریق سے نقل روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جمعہ کے متعلق خط لکھ کر سوال کیا تو انہوں نے فرمایا جمعو حیث کنتم، تم جہاں بھی ہو جمعہ ادا کرو۔ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ ابو رافع کا نام نفی بن رافع السیف المدنی ہے۔ اس کا اثر عمر رضی اللہ عنہ کو امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ضعیف قرار دینے کے لیے دلیل بنایا ہے، اور یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں۔ اور پہلا جمعہ مدینہ میں ادا کیا گیا۔ جمعہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے لیے ایک بکری ذبح کی جو ان 40 افراد کو کفایت کر گئی، اور وہاں مزید احکام جاری نہیں ہوئے تھے۔ امام اسحاق المروزی فرماتے ہیں، میں نے امام احمد سے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ مرو بستی والے جمعہ ادا کریں؟ تو امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا جی ہاں۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان اس وادی میں جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جلد نمبر 2 صفحہ 316 مع الفتح، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ 168 وغیرہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا بے شک پہلا جمعہ مدینہ میں مسجد نبوی کے بعد جو اسلام میں ادا کیا گیا وہ بحرین کے ایک بستی جواسہ میں ادا کیا گیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، یہ بستی قبیلہ عبد القیس کی بستیوں میں سے تھی۔ امام بخاری اور ابو داؤد نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب الجمعۃ فی القریٰ، بیان ہے بستیوں میں جمعہ پڑھنے کے بارے میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا اس دلیل سے ظاہر ہے کہ قبیلہ عبد القیس نے یہ جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ادا کیا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عادت تھی کہ وہ نزول وحی کے زمانہ میں شرعی امور میں اپنی مرضی نہیں چلاتے تھے۔ اسی لیے اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو قرآن نازل ہو جاتا، جیسا کہ سیدنا جابر اور ابو سعید رضی اللہ عنہم نے نزول قرآن کے دور میں ازل کے جواز پر استدلال کیا ہے کہ انہیں منع نہیں کیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، امام مالک و احمد سے مروی یہ آثار اس یادگار اسلامی شعائر نماز جمعہ کے ساتھ عظیم اہتمام میں سے ہیں، جس کے متعلق انہیں اسے ادا کرنے، اس کی محافظت کرنے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ کسی بستی گاؤں میں ہو یا اس سے بھی چھوٹی جگہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اثر مذکور کے علاوہ دیگر آثار نصوص شرعیہ کے عموم و اطلاق کے مطابق ہیں، جن میں جمعہ کو چھوڑنے سے سختی سے منع کرنا جو کہ معروف ہے۔ میں یہاں ایک آیت قرآن ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والوں، جب نماز جمعہ کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو تجارت کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور جمعہ کے بعد ظہر احتیاطی ادا کرنا آیت میں مذکور حکم کو پورا کرنے کے منافی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز ادا کی جا چکے تو زمین میں پھیل کر اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ مطلب یہ کہ
اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف نماز جمعہ کا حکم دیا ہے، زور احتیاطی کا نہیں۔ میں جب رمضان 1397 کو برطانیہ گیا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی کہ مسلمان لندن میں نماز جمعہ اور عید کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ لندن، اللہ اکبر، کس طرح اہتمام کرتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ اور بعض تو ان گھروں میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں جنہیں انہوں نے خرید کر یا کرائے پر لیا ہے، اور وہ ان میں 5 نمازیں اور جمعہ ادا کرتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے سوچا یہ لوگ بلاد کفر میں اس عظیم عبادت کی حفاظت کی عمدگی سے کر رکھے ہیں۔ اگر یہ لوگ تعصب مذہبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر یہ لوگ تعصب مذہبی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کی اکثریت حنفی ہے، تو یہ نماز جمعہ کو چھوڑ کر زور ادا کرتے ہیں۔ اس سے میرے یقین میں اضافہ ہو گیا کہ دائرہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت صرف کتاب و سنت کو تسلیم کرنے اور سلف صالحین کی اتباع میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ برطانیہ ہو، لندن ہو، وہاں کوئی بھی شہر ہو، جو اہل ایمان ہیں وہ کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو مذہبی جمود سے دائرہ اسلام کی وسعتوں کی طرف آنے کا تقاضا کرتی ہیں، جس کے دلائل پرانے یا قدیم نہیں ہوتے بلکہ ہر زمانے اور وقت کے عین مطابق ہے۔ سوال کتنے لوگ ہیں تو نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں اقوال علماء میں شدید اختلاف ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسیر الجرار کی پہلی جلد صفحہ 298 میں فرمایا ہے، جمعہ کے لیے افراد کی تعداد سے متعلق کوئی دلیل ثابت نہیں سوائے اس قول کے کہ جس تعداد میں دیگر نمازوں کی جماعت ہو سکتی ہے اسی میں جمعہ بھی منعقد ہو جائے گا۔ یہ موقف درست ہے انشاءاللہ تعالی۔ سوال خطیب جب خطبہ کے لیے منبر پر آتا ہے تو مقتدی سامع اپنا رخ خطیب کی طرف کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ سیدنا مطیع بن الحکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھ جاتے تو ہم اپنے چہرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیتے۔ الصحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں باب قائم کیا، الصحیحہ میں باب قائم کیا، اور وہ باب کیا ہے؟ باب یستقبل الامام القوم واستقبال الناس الامام اذا خطب واستقبل ابن عمر وانس رضی اللہ عنہم، کہ امام کا لوگوں کی طرف رخ کرنا اور امام کے خطیب کے وقت لوگوں کا امام کی طرف رخ کرنے کا بیان، اور سیدنا ابن عمر و انس رضی اللہ عنہم نے امام کی طرف رخ کیا۔ مصنف امام بخاری نے حدیث سے ترجمۃ الباب میں ذکر کردہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ان کی گفتگو سننے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بیٹھنا اور ان کی طرف دیکھنے کا بھی متقاضی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی جو خطبہ میں قیام سے متعلق پہلے گزر چکی ہے، اس لیے کہ اسے ہم اس پر محمول کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بلند مقام پر بیٹھ کر خطبہ فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ صورتحال خطبہ جمعہ کے علاوہ میں ہے تو خطبہ جمعہ میں تو اسے اختیار کرنا اولیٰ ہے، کیونکہ خطبہ کو سننے اور مکمل توجہ اس کی طرف دینے کی تاکید اس بارے میں بیان ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، امام کی طرف رخ کرنے کی حکمت یہ ہے
کہ گفتگو مکمل توجہ سے سنی جا سکتی ہے، اور اس کے کلام کو توجہ سے سننے سے امام کا ادب بھی ہوتا ہے، اور جب سامع اپنا چہرہ، جسم، دل امام کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنا ذہن حاضر کرتا ہے تو اس سے امام خطیب کی نصیحت بہتر سمجھ آتی ہے، اور اس لیے تو خطبہ میں قیام مشروع ہے۔ جی اگلا سوال، مسافر نماز میں قصر کب کرے؟ یہاں اس بارے میں کوئی نص صریحی نہ قرآن سے ہے نہ ہی حدیث میں ہے کہ جس کے ذریعے مسافت کا اندازہ جس میں مسافر قصر کرے، یہ مروی نہیں ہے، بلکہ یہاں صرف ترجیح ہے۔ ہمارا موقف وہی ہے جو ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سفر مطلق ہے، اور جس پر عرف میں سفر اور مسافر کے احکام جاری ہوں، اور یہ بات ماخوذ ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مطلق مرض ذکر کیا تو اسی طرح مطلق سفر ذکر کیا، تو جب بھی سفر ثابت ہو جائے، لمبا ہو یا چھوٹا ہو، تو بہرحال وہ سفر ہی شمار ہوگا، اس پر سفر کے احکام مرتب ہوں گے، مسافت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس میں جو موقف اپنایا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ شریعت نے قصر نماز کی کوئی حد بندی نہیں کی، تو اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس بارے میں بڑی واضح اور صریح حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 میل یا 3 فرسخ جانے کا ارادہ فرماتے تو قصر کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 646۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں میل کا ذکر شعبہ کا شک ہے، صحیح 3 فرسخ ہی ہیں، اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور یہ 3 فرسخ 9 ہاشمی میل بنتے ہیں، جو آج کل کے حساب سے تقریباً 22 کلومیٹر بنتے ہیں، اور یہی مسافت قصر ہے۔ اچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اپنا رسالہ احکام السفر میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ مسافر جیسے ہی اپنے شہر سے نکلے گا تو اسی وقت اس پر سفر کے احکام لاگو ہو جائیں گے، تو جس شہر میں جانا چاہ رہا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی مسافر شمار ہوگا، چاہے تھوڑے دن رہے یا زیادہ دن رہے، کہ جب تک وہاں اقامت کی نیت نہیں کر لیتا، لیکن جب دل میں اقامت کا ارادہ نہ ہو بلکہ سوچ رہا ہو کہ آج سفر کرتا ہوں یا کل کروں گا، تو ایسی متردد صورت میں جتنا عرصہ رہے گا مسافر شمار ہوگا، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاد کے ارادہ سے خراسان اور اس طرح کے علاقوں کی طرف آئے، پھر برف پڑنے کی وجہ سے واپسی کے راستے بند ہو گئے، تو 6 مہینے بیٹھے رہے اور قصر نماز پڑھتے رہے۔ اچھا اگلا سوال، نماز قصر اور جمع کب ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے؟ جب بھی سفر ہوگا، جب مسافر ہوگا تو اسی صورت میں اس پر قصر واجب ہوگی، اور نمازیں جمع کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ جمع تو بسا اوقات مسافر کے علاوہ دوسرے بھی کرتے ہیں، جیسے استحاضہ والی عورت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو 2 نمازوں کے درمیان جمع کرنے کی رخصت دی ہے، کیونکہ وہ عورت استحاضہ کی وجہ سے معذور ہے، جیسا کہ اس استحاضہ کے علاوہ دوسرے اسباب کی بنا پر مردوں اور عورتوں کے لیے اقامت کی حالت میں نمازیں جمع کرنا جائز ہے، بشرطیکہ کہ اس میں حرج پایا جائے، کہ جب ہر شخص یہ چاہتا ہو کہ ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے۔ اس معنی پر ابن عباس کی اس حدیث کو محمول کیا جائے گا جو صحیح مسلم میں ہے، جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ بغیر خوف ولا مطر۔ اچھا، قالوا یا ابا العباس ماذا اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذالک؟ قال اراد اللہ یخرج امتہ، صرف مسافر ہی پر جمع کرنا واجب نہیں
بلکہ حرج کی بات ہے کہ پائی جا رہی ہے کہ نہیں۔ اگر مسافر اپنا سفر جاری رکھیں تو ایسی صورت میں کہ جب سفر جاری ہو تو دونوں نمازوں کے درمیان جمع کرے گا۔ اگر کہیں پڑاؤ ڈال چکا ہے، ٹھہر چکا ہے، تو ایسی صورت میں دو نمازوں کے درمیان جمع نہیں کرے گا، کہ جس طرح ابن قیم کا زاد المعاد میں یہی موقف ہے، جس کی تفصیل یہ ہے لیکن اس پر دلیل نہیں۔ ابن عمر کی حدیث کے جس سے ابن قیم دلیل پکڑتے ہیں کہ جب ان کو سفر میں مشکل ہوتی، انہو کان جادبہ الیسر جمع، کہ جب ان کو سفر میں مشکل ہوتی تو دونوں نمازیں جمع کر لیتے ہیں، تو یہ حدیث بھی اس بات کی نفی نہیں کرتی کہ جب کہیں پڑاؤ ڈالنا ہو تو جمع کریں۔ ابن عمر تو ان ہی حدیث کے مطابق ایک ایسی چیز کے بارے میں خبر دے رکھے ہیں کہ جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک حالت پر اطلاع پائی۔ ابن عمر کے حدیث کا منطوق تو صریح ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب سفر میں مشقت نہ ہو تو پھر جمع نہیں کرے گا۔ یہی قول لینا چاہیے کہ جس طرح ابن قیم بھی اسی طرف گئے۔ اگر معاذ بن جبل والی حدیث نہ ہوتی جو موطا وغیرہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے موقع پر کسی جگہ اترے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے نکل کر اذان کا حکم دیا، پھر نماز کا حکم دیا، جماعت کھڑی ہو گئی تو ظہر و عصر کی نماز پڑھی تو یہ جمع تقدیم ہو گئی۔ اسی طرح جب مغرب کا وقت ہوا تو اذان کا حکم دیا اور جماعت کھڑی ہوئی تو مغرب و عشاء دونوں نمازیں پڑھ لی، تو یہ جمع تقدیم کے مطابق تو یہ حدیث صریح ہے کہ اگر مسافر کہیں اتر چکا ہے تو وہ وہاں جمع کر سکتا ہے۔ ساتھیوں، جب ہم ابن عمر کی حدیث معاذ کی حدیث کے ساتھ ملائیں گے تو نتیجہ خود بخود نکل آئے گا کہ مسافر کے لیے دونوں صورتوں میں جمع جائز ہے، چاہے سفر کر رہا ہو یا کہیں ٹھہر چکا ہو۔ جی اگلا سوال، آدمی کبھی کبھار کسی اور شہر کی طرف سفر کرتا ہے، چھٹیوں کے دوران کے چھٹیاں وہاں گزارے گا، تو کیا یہ شخص اس سفر میں قصر اور جمع دونوں کر سکتا ہے؟ ایسی صورت میں مسافر کی حالت کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ سکون میں ہے کہ جس طرح وہ اپنے شہر میں تھا، یا اپنے کاروباری کام کے لحاظ سے مصروف ہے اور وہ جلدی جلدی واپس جانا چاہتا ہے۔ اگر تو پہلی والی صورت جیسا معاملہ ہے، تو پھر تو مقیم میں ہوگا۔ اگر پہلی والی صورت میں جیسا معاملہ ہے پھر تو مقیم میں ہوگا۔ اگر معاملہ کی صورت دوسری والی ہے تو پر مسافر کے حکم میں ہوگا۔ انسان ویسے بھی اپنے آپ کے بارے میں خوب بصیرت رکھنے والا ہے، تو وہ خود اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ مقیم ہے یا کہ مسافر، وگرنہ ہر بندے کو اس کی نسبت سے انفرادی حکم دینا یہ ناممکن ہے۔ مثلاً دو بندے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں، جب کسی دوسرے شہر میں اترتے ہیں تو ان میں سے ایک مسافر کے حکم میں ہوتا ہے، جبکہ دوسرا اب مقیم کے حکم میں ہے، کیونکہ وہاں اس کے بیوی بچے وغیرہ ہیں۔ اگلا سوال، جب ایک شخص کسی شہر میں 4 دن ٹھہرنا چاہے، تو کیا وہ پوری نماز پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ 4 دن ہے نا، ان کا مقیم یا مسافر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقامت اور سفر یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں، ان کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ کوئی شخص کسی شہر میں تجارت کی غرض سے آتا ہے اور اسے اندازہ کہ 4 دن لگ جائیں گے، تو اس وجہ سے مقیم نہیں بن جائے گا، کیونکہ اس کی نیت سفر کرنے کی ہے۔ سوال، کیا مسافر نے جس گھر میں رہائش اختیار کی ہوئی ہے اسی میں نماز پڑھے گا یا مسجد میں آ کر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ مسافر سے شریعت نے جمعہ کی نماز ساقط کروا دی ہے، تو اس کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ساقط ہے، لیکن جو جماعت ان سے ساقط ہے اس سے مراد مقیم لوگوں کی جماعت۔ ویسے مسافروں کی اپنی الگ جماعت ہے کہ جو ان کے ساتھ خاص ہے۔ مسافر کی نسبت سے افضل کیا ہے
تو افضل اس کے لیے وہی ہے کہ جو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند اور آسان ہے۔ یہ حکم اسی طرح ہے کہ جس طرح عورت کی نماز کا حکم ہے گھر میں، تو اس کے لیے افضل نماز وہی ہے جو گھر کی نماز ہے۔ وَبُيُوتُهُنَّ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرُ اللَّهُنَّ، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، لیکن ان کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے عہد مبارک میں عورتیں مسجدوں کی طرف جایا کرتی تھیں اور نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ مسلمان عورتیں فجر کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھا کرتی تھیں، پھر جب واپس پلٹتی تھیں تو کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں۔ وَهُنَّ مُتَلَفِّئَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، تو کپڑوں میں لپٹی ہوتی تھیں، سخت اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں، تو وہ سب مسجد کی طرف جاتی تھیں باوجود یہ کہ ان کی نماز گھروں میں افضل تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی فاضل حکم کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جو اسے مفضول بنا دیتی ہے اور مفضول کو فاضل بنا دیتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں سے ایک یہ مثال کہ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا، عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، بلکہ اپنے خاص کمرے میں پڑھے، تو یہ اور افضلیت والی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھیں کیونکہ ان کو علم کی ضرورت ہے، یہ ان کے لیے ممکن نہیں کہ جب وہ گھروں میں ہوتی۔ ایسی صورت میں عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ علمی فوائد بھی حاصل کر سکتی ہے، تو اس صورت میں عورتیں بہت سارے علمی فوائد، تربیتی فوائد حاصل کر سکتی ہیں جو اپنے گھر میں حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن نکلتے وقت بلا شبہ اس عورت کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ تمام اسلامی آداب کا لحاظ کر کے نکلے، تو لہٰذا مسافر جب جماعت میں نماز پڑھے اور اسے وہاں فائدہ حاصل ہو تو افضل یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے، وگرنہ گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال جی، ایک شخص نے زور کی نماز پڑھی لوگوں کے ساتھ، اس نے ارادہ کیا کہ عصر بھی ساتھ جمع کر لے لیکن بھول گیا، پھر عصر کا ٹائم ہونے سے پہلے اسے یاد آیا، تو کیا وہ عصر کی نماز پڑھ لے یا عصر کا وقت داخل ہونے کا انتظار کرے گا؟ میرے بھائی یہاں ایسی کوئی چیز نہیں، یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس پر انتظار کو لازم کرے، کیونکہ جمع کر کے نماز پڑھنے کی رخصت ہے نا۔ بعض مسالک والے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نمازیں جمع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں ارادہ کرے، پہلے نماز شروع کرنے سے بھی پہلے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ دلیل تو اس کے برخلاف موجود ہے۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر و عصر، مغرب و عشاء ان نمازوں کے درمیان جمع کیا ہے بغیر خوف اور سفر کے۔ اور بھی اس طرح کی وہ تمام احادیث کے جن میں جمع کا ذکر آیا ہے، چاہے جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر ہو یا جمع سوری ہو، لیکن کسی روایت میں ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ نیت کر لو تم نمازوں کے درمیان جمع کر کے پڑھیں گے۔ اگر اس معنی کے حدیثیں نہیں ہیں تو ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ باطل ہے، خصوصاً ایسی کوئی شرط کہ جس پر شرع نے کوئی نص نہ کی ہو اور وہ رخصت اور آسانی کے مخالف ہوں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لے اگرچہ دونوں کے درمیان لمبا وقت ہو۔ سوال، کیا حکم ہے اس مسافر شخص کی نماز کا جس نے شہر میں آ کر جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی اور امام کے ساتھ آخری 2 رکعتیں پائیں، پھر امام نے سلام پھیر دیا؟ اس شخص پر واجب ہے کہ اپنی نماز پوری کرے جب اس نے مقیم امام کی اقتدا کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہو اور صف میں خالی جگہ نہ ہو تو کیا وہ اکیلا پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے بھائیو، توجہ، اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے والی صف میں شامل ہو جائے۔ آج کل تو لوگوں میں صف ملا کر کھڑے ہونے کا شوق بھی تو نہیں ہے، تو اگر ممکن ہو
اور آسانی کے ساتھ اگلی صف میں جگہ مل سکے۔ اگر اسے جگہ ملنا ممکن نہ ہو تو تمام نمازی صف میں مل کر کھڑے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں اکیلا پیچھے نماز پڑھے گا۔ اگلی صف سے کسی آدمی کو پیچھے کھینچ نہیں سکتا، کیونکہ اگلی صف سے کسی کو پیچھے کھینچنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ ابو یعلا کی ایک ضعیف سند کے ساتھ حدیث۔ پھر صف سے بندہ کھینچنے کا مطلب ہے اس صف میں خلل ڈالنا، تو اس آدمی کے لیے صف سے پیچھے نماز پڑھنا ہے کہ جسے اگلی صف میں جگہ نہ ملے تو، اور دوسرا وہ آدمی جو مسجد میں جب داخل ہو تو امام رکوع میں ہو تو وہ رکوع میں شامل ہو کر رکعت پڑھ لے، ان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ لا صلاۃ لمن صلی فی الصف وحدہ، جو شخص صف میں اکیلا نماز پڑھے اس کی نماز نہیں۔ اور دوسری حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ان دونوں حدیثوں میں کوئی فرق نہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔